اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ آج ہم سورہ الحدید شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدید لفظ سے مراد کیا ہے؟ لوہا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 سے اس کا نام انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، اسی سے ماخوذ کیا گیا ہے اس کو۔ یہ اس کا صرف نام ہے، اس کا اس سورہ مبارکہ کے عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، تو یہ صورت ہمیں نظر آتی ہے سورہ غزوہ احد سے لے کے صلح حدیبیہ کے درمیان میں۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں مسلمانوں کے حالات بہت پتلے تھے، تازہ زخم جو ہے وہ احد کی شکل میں بھی لگا تھا۔ مسلمانوں کے پاس ایک فائنانشل پوزیشن نہیں تھی، نہ تو مسلمانوں کے پاس اتنی نفری تھی، نہ اتنے پیسے تھے کہ اس سے ہتھیار لیے جا سکتے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنی جان اور مال کی قربانی کے لیے ابھارا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں پہ اس حد تک کہا گیا ہے کہ فتح سے پہلے جو لگا سکتے ہو لگا لو، اگر تم لگا لو گے تو تم جو ہے وہ سابقون الاولون میں سے ہوگے، اگر تم نے اس کے بعد لگایا تو ہوگے تم بھی تم میرے جو ہے وہ پیارے، لیکن پھر مقربین میں تمہارا مقام نہیں ہوگا۔ اب اس فتح سے کیا مراد ہے؟ فتح سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ بھی لیا جاتا ہے اور سورہ حدیبیہ کو بھی جو ہے وہ فتح ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک عام فہم میں فتح مکہ ہی لیا جاتا ہے تو آپ فتح مکہ ہی لے لیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس پیریڈ میں جو لگا سکتا ہے، مسلمانوں کے پاس تھا ہی کچھ نہیں اس وقت، بیچاروں کے پاس جتنا کچھ تھا، تو جو مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اپنی جان و مال سے جو ہے وہ اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپاؤ، اپنا مال اس کے اوپر کھپاؤ۔ اگر تم اس پیریڈ میں کھپا لو گے تو تم مقربین میں ہو جاؤ گے، میرے سابقون میں ہو جاؤ گے، سبقت لے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر فتح کے بعد بھی لگایا تو پھر بھی ہوگا تو میرے ہاں ہی قبول ہوگا، لیکن یہ کہ پھر تمہارا وہ مقام شاید نہ ہو جو مقام ان لوگوں کو جو ہے وہ داخل ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ مدنی صورت ہے، جیسے میں نے عرض کیا احد مدنی ہے، مدینہ میں ہی ہوا تھا، اس کے بعد پھر حدیبیہ سن 6 ہجری میں جو ہے وہ جا کے ہوا ہے۔ مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، 575 الفاظ ہیں اور 2425 اس کے حروف ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ بات ہماری کہاں پہ ختم ہوئی تھی پچھلے سورہ مبارکہ میں؟ آخری ہم نے لفظ کیا پڑھا تھا؟ فسبح باسم ربک العظیم۔ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں پہ جو ہے وہ بات شروع ہے۔ سبح للہ ہے، سبح کا معنی سین بے ہے، تعریف کرنا، تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا۔ سبح للہ ہے، پاکی بیان کرتی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ ماں، یہ ماں جو ہے نا، یہ ماں کا مفہوم یہاں پہ بہت بڑا ہے۔ جو کچھ بھی ہے فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اس اللہ کی پاکی، اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے۔ ایک پاکی جو ہے وہ زبان حال سے ہوتی ہے، ایک زبان جو ہے وہ کال سے ہوتی ہے۔ حال سے مراد یہ ہے کہ یہ سورج چڑھا ہے، کس کے حکم پہ چڑھا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا بھی اللہ کی تصدیق ہے، تقدیس بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہماری تسبیح سب سے بڑی کیا ہے؟ نماز تسبیح ہے، نماز اور کیا ہے؟ تو یہ کال سے، فعل سے کہ یہ سورج چڑھا ہے، یہ سورج ادھر غروب ہوگا، کس کے حکم کے مطابق؟ یہ زمین کس کے حکم پہ جو ہے وہ نباتات اگلتی ہے، خزانے اگلتی ہے؟ آسمان کس کے حکم سے جو ہے وہ بارش برساتے ہیں، بادل جو ہیں کس کے حکم سے جو ہے وہ بخارات وہاں سے اٹھتے ہیں اور آگے جو ہے وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں چاہیے پڑتے ہیں۔ یہ ہے زبان حال سے۔ اور زبان کال سے، زبان کال کی وہ تسبیح ہے جو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ لوگ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دکھائیے گا، وہ میں آیت پڑھ دوں ذرا۔
سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کا جو ہے وہ تذکرہ اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، لکھی نہیں جا سکی وجہ۔ تسبح لہ السماوات والارض، تسبح لہ السماوات سبع، ساتوں آسمان میں جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان سب میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور یہ کہ کوئی چیز نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح کرتی، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو زبان کال سے جس طرح وہ تسبیح میں مصروف ہے، اس کائنات کی، ساتوں آسمان کی اور زمینوں کی ہر چیز، اس کو تم جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ حال سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کے سوا ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے ایسا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اوروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسا ہے، پیدا میں نے کیا، سب کچھ میں نے کیا، اس کے بعد یہ مجھے ہی گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ ہی شریک کر لیتا ہے۔ پوچھا گیا گالی دینے سے مراد کیا ہے؟ میری اولاد بنا دیتا ہے، یہ اس سے بڑھ کے اور گالی کیا ہوگی؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے، تقدیس بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کو تمہاری پاکی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری تسبیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود غالب ہے، وہ خود اپنی مثال آپ ہے، وہ یکتا ہے، لہو ملک اور وہ حکمت والا ہے، اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف خالق کائنات نہیں ہے، وہ مدبر کائنات بھی ہے، وہ اس کائنات کی تدبیر بھی کرتا ہے، وہ کسی کی تخلیق کر کے اس کو اس کی اپنے آپ پہ نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کی لوازمات پورے کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے رزق بھی ڈھونڈا، ہمارے لیے یہ کائنات ساری ہمارے لیے مسخر کر دی۔ تو وہ نہ صرف خالق کائنات ہے بلکہ وہ مدبر الکائنات بھی ہے، وہ تدبیر بھی کرنے والا ہے ہر چیز کی۔ اس کا کوئی کام، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حکمت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ حکمت کی معنی ہوتا ہے تہ کی بات، کہ بظاہر ہمیں کوئی کام نظر آ رہا ہے لیکن اس کے نیچے اندر کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے بغیر نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ غالب بھی ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جو ہے وہ سب کچھ نافذ کر دے، اور اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض اور اسی کے لیے ہے ملک، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہ بادشاہ ہے، جو کچھ اس نے یہاں زمین میں بانٹ رکھا ہے وہ اس نے ان کو امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنا کے جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اپنا قائم مقام بنایا ہوا ہے۔ اب قائم مقام جب تک اس کے کہنے پہ چلتے ہیں اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں، جس وقت اس کے کہنے پہ نہیں چلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتار کے تخت سے اس کو دے مارتے ہیں۔ کتنی ہم نے جو ہے وہ مثالیں پڑھی ہیں، قوم عاد، قوم لوط، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دے رکھی تھیں۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون کی قوم کو دیکھ لیجئے، کتنے بنی اسرائیل کو کیا کیا کچھ نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جانشین کو، اپنے قائم مقام کو، اپنے خلیفہ کو دیتا ہے اور ہدایات کے ساتھ دیتا ہے کہ یہ تمہیں میں دے رہا ہوں، یہ اس کام کے لیے دے رہا ہوں، اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس سے لے کے کسی اور کو، دوسرے کو دے دیتا ہے، اور پھر جو کرتا ہے اجر وہ پاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اللہ کی سزا کا، عذاب کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہت ہے اس کی، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں سورہ واقعہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھا، وَیُمِیتُ، اور مارتا بھی وہی ہے، کہ نہ تو تمہارے اپنی پیدائش تمہارے بس میں ہے، کیا تمہارے بس میں تھا کہ تم اس گھر میں پیدا ہو جاتے، اس دور میں پیدا ہو جاتے، تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے؟ کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں تھا، وہی تھا جو پیدا کرنے والا تھا۔ تمہارا کمال تو وہی تھا کہ ماں باپ کا ایک نطفہ جو ہے وہ رحم میں ملا اور اس کے بعد پیدائش ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ جس طرح تم اپنی پیدائش پہ قادر نہیں ہو، اسی طرح تم اپنی موت پہ بھی قادر نہیں ہو۔ اللہ نے وہ موت جو ہے تمہارے درمیان تقسیم کر رکھی ہے،
وہ جس وقت تمہارا اس نے تمہاری ہر چیز کی ایک لائف ڈٹرمن کر دی ہے، اور وہ جس دن وہ لائف پوری ہو جائے گی، نہ ایک لمحہ آگے جائے گا، نہ ایک لمحہ جو ہے وہ پیچھے جائے گا۔ وہی ہے زندہ کرتا، وہی ہے مارتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کوئی چیز اس کی قدرت کی، اس کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، ہر چیز اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ نہ چاہے تو وہ چیز اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو قدرت حاصل ہے ہر چیز کے اوپر۔ هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے۔ اس کی آسان تشریح میں ان الفاظ میں کروں گا، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا۔ وہ ہم نے پڑھا نا سورہ الرحمن میں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، باقی رہے گی صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں ہوگا یہاں۔ تو اول جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو تب بھی وہی ہوگا۔ یہ ہے اول اور آخر کی ڈیفینیشن۔ اسی میں سارا مفہوم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب نہیں ہوگا تو تب بھی وہی ہوگا۔ هو الاول، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، والظاہر، اور وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن ہے، وہی مخفی چیزیں جو ہے مخفی ہے، وہی ظاہر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب یہ ظاہر باطن سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے وہ اللہ کا، باطن میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے، جو ہمیں پتا ہے اس کا بھی وہ بھی اسی کا، جو نہیں ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہی ظاہر وہی باطن۔ وہ ہے نا ایک شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نام، وہی ظاہر وہی باطن۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس۔ تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، تمہارے دل میں کون سی خواہش ابھی آنی ہے، پنپنی ہے، وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ ہم کس طرح اللہ کو دھوکے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میرے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو بٹھا رکھے ہیں، وہ سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں، ہر چیز نوٹ ہوتی جا رہی ہے۔ چلیں یہ تو فرشتے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کا فون ہے، یہ فون آپ کی ہر ایکٹیویٹی ریکارڈ کر رہا ہے، ہر ایکٹیویٹی آپ کی ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک مہینے میں کہاں گئے تھے، کہاں نہیں گئے تھے۔ اب تو سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جو ہوا میں الفاظ بولے ہوئے ہیں یہ الفاظ بھی جو ہے وہ کیچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اللہ ہے، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، تو اس کے پاس یہ سارا علم نہیں ہے، وہ تو وہی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 7 سات ہوتا ہے سر، 6 دنوں میں، وہی ہے جس نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ براجمان ہوا۔ اب کیا ہے استوا معلومن کہ ہاں اللہ عرش پہ گیا، کیسے گیا ہم اس کو جو ہے وہ کفیت مجہولن، کس طرح کی کفیت سی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وسوال بدعت، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ ہم نہیں جان سکتے۔ دیکھیے ہم اللہ کو اپنی انسانی مخلوقات کی شکل میں ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ استوا معلومن، کیفیت مجہولن، اور سوال بدعت، اس کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری کیفیات، ہماری سوچ سے کہیں آگے ہے، کیا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ نہیں جان سکتے۔ اب میکسیمم کیا کریں گے؟ میکسیمم ہمارے ذہن میں اللہ کی شکل آئے گی تو وہ یہی آئے گی جس طرح انسانوں کی ہوتی ہے۔ منع فرما دیا گیا اس بات کے اوپر بھی۔ اللہ تو ہماری سوچ میں نہیں، سیدھا سیدھا اس کے اوپر اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے، استوا معلومن، کیفیت مجہولن،
اور سوالن بدتن، اللہ عرش پہ براجمان ہوا. یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، یلج لفظ کس سے ہے؟ داخل ہوتا ہے، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. جو بیج تم بوتے ہو اس کا بھی اس کو پتا ہے. جو زمین آسمان سے ایک پانی کا قطرہ زمین میں جو ہے وہ جذب ہوتا ہے اس کو وہ بھی پتا ہے. یہاں پہ جو بات کہہ دیا یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. جو کمپل پھوٹتی ہے اس کو پتا ہے. کیا اس پتی کے بس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے؟ آپ اس زمین کے اوپر جب اس کو اپنی انگلی سے، اپنے پاؤں سے اس میں سوراخ کر کے دکھائیے، کوئی چیز جو ہے وہ کر کے دکھائیے. یہ پتی جو گھاس کی پتی ہے، اس گھاس کی پتی کو اتنی طاقت کون دے دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑتی ہے اور باہر نکل آتی ہے؟ وہ وہی ذات ہے. یہ ہم اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اس کی، کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی اس کو پتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اس کا بھی اس کو پتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند، پھر آسمان سے کیا اترتا ہے؟ وہی اترتی ہے، اللہ کے احکامات اترتے ہیں. جو کچھ اترتا ہے وہ سارے کا سارا اس کو پتا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر چڑھتا ہے، روحیں چڑھتی ہیں، اعمال چڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں دن کی جو ہے وہ یہاں پہ بتانا بھول گیا، اس کو دوبارہ میں کر لیتا ہوں. اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کے اوپر، جو تمہارے اعمال چڑھتے ہیں، جو تمہاری دعائیں چڑھتی ہیں، جو روحیں لے کے جاتے ہیں، کہ جس وقت روح قبض کی جاتی ہے اس وقت لے کے اس کو فرشتے چلتے ہیں. اگر تو وہ اچھی روح ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کون فلان ہے، تو سلام اس کو جو ہے وہ ہوتا ہے. اور جو اگر دوسرے ہوتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے لیے تو دروازے تک نہیں کھولے جاتے. کوئی اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتا ہے اور کسی کو وہاں سے اٹھا کے زمین پہ مار کے جو ہے وہ سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو جو چڑھتا ہے وہ بھی اس کے نالج میں ہے، جو اترتا ہے وہ بھی اس کے نالج میں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ہوتا ہے ما، ساتھ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اصل میں ہماری یہی جو ہے وہ غلط فہمی ہمیں لے ڈوبی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس چھپ کے چوری کر کے جو ہے وہ ہم کر لیں گے، اللہ کو نہیں پتا چلے گا. اللہ تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، ہوتا ہے اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اس ہر عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. سبح للہ ما فی السماء. اچھا میں درمیان میں اس کا بتا دوں، یہ یہاں پہ ورڈ آیا تھا ستۃ ایام، 6 دن. اب ہم 6 دن سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ دن. اب یہ دن تو اس وقت تو یہ سورج چاند تھا ہی کچھ نہیں، اللہ نے بعد میں بنایا. جس وقت یہ بنایا اس وقت یہ سورج ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں اللہ نے جس وقت ان کو تخلیق کیا اس وقت آئے. اب دن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ارا کہہ سکتے ہیں، ایک دور کہہ سکتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتے ہیں. اب یہ کتنا ہے؟ سورہ حج میں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور جو دن ہے تمہارے رب کے ہاں، کَأَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال کے برابر ہے، مِمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتی کرتے ہو. اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ تمہارا 1000 سال ہے اور ایک دن ہے اللہ کے ہاں. اسی آیت کو لے لیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ قیامت سر پہ آئی کھڑی ہے، تو ابھی تو 1.5 دن ہی ہوا ہوگا اس حساب سے. 1445 ہی چل رہا ہے نا اس وقت. اگر ہم اس حساب سے گنتی کریں تو جو آپ کہتے تھے نا کہ یہ اتنی قریب ہے، تو اس کا مطلب کہ ابھی تو جو ہے وہ دوپہر بھی نہیں ہوئی دوسرے دن کی، اللہ کے حساب سے اگر دیکھیں تو. اور جو روزے محشر والا دن ہے، چڑھتے ہیں اسی کی طرف فرشتے. یہ سورہ معارج میں ہے، آیت نمبر 4 ہے. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں اسی کی طرف فرشتے اور روحیں، الیہ طرف اس کی، فی یومن، جس میں دن ہوگا، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. جس دن روزے محشر ہوگا، جس دن فیصلے ہوں گے، وہ دن کتنے عرصے کا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن.
اب یہ دن کتنا تھا جو ستۃ ایام کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کو آپ ایرا کہہ سکتے ہیں، ایک دور کہہ سکتے ہیں، ایک فیز کہہ سکتے ہیں۔ کتنی مدت تھی یہ ہم اس کے اوپر کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم دن کو صرف اپنے اس بار اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا دن جو ہے اگر جو ہے ہم سورج کی طرف شمسی تکوین سے دیکھیں تو یہ سورج ادھر سے چڑھا ادھر غروب ہوا، چاند چڑھا اور چاند غروب ہوا، یہ ہمارے 24 گھنٹے پورے ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو دن ہے جو تم گنتے اس سے 1000 سال کا ہے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ اس دن کو بارے میں جو 50,000 سال بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ 6 دور تھے، کون سے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے، تقدیس بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ اس کی کیا پاکی بیان کرتی ہے؟ جو کچھ اس نے کہا وہ ایز اٹ از ہونا چاہیے، اور وہ ہو رہا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس پرپس کے لیے تخلیق کیا وہ اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے رب کی عظمتوں والے رب کی، بڑے رب کی تسبیح بیان کرو۔ مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے فعل سے بھی کر کے دکھاؤ، جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اسی کام کو مکمل کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ والظاہر والباطن، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ والذی، وہ وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ براجمان ہوا۔ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ استوى علی العرش معلوماً، کیفیت مجہولاً، کیسے ہوا؟ سوال بدعۃ، اسی میں بات ختم ہو جانی چاہیے۔ کیا تھا، کس طرح کا تھا، ہماری سوچ اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو پانی کی ایک بوند جو ہے وہ داخل ہوتی ہے، جو ہے وہ ایک بیج تم زمین میں بوتے ہو، جو مردے تم دفناتے ہو، ہر چیز کا علم اس کو پتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے۔ ما یعرج فیہا، اور جو کچھ کو چڑھتا ہے، جو نیکیاں چڑھتی ہیں، جو روحیں چڑھتی ہیں اوپر سے، جو وحی الہی اترتی ہے، جو بارشیں برستی ہیں، جو ہدایت، ہر چیز کا نالج اس میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ساتھ ہے تمہارے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ہر اس چیز کو جو ہے وہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ہے مختصراً تسبیح اللہ کی بیان کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجئے، کسی نے اسپیشل جو ہے وہ اس کی درخواست کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو شفا نصیب فرمائے، ان کو صحت والی ایمان والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ دعا کیجئے اس مملکت پاکستان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ کچھ بہن بھائیوں نے جو ہے وہ اولاد کے نمازی ہونے کی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو جو ہے وہ فرما بردار بنا دے، سب کو نیک بنا دے، سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے، سب کو ایمان والا بنا دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ، آمین یا